ذوالحجہ کا مہینہ شروع ہونے والا ہے اور اللہ تبارک و تعالی نے اس مبارک مہینے کو کئی حیثیتوں سے دوسرے مہینوں پر ایک ممتاز حیثیت، ممتاز صفت عطا فرمائی۔ یوں تو سارے دن اور ساری راتیں اللہ تبارک و تعالی ہی کی بنائی ہوئی ہیں۔ ہر دن میں سورج نکلتا ہے، شام کو غروب ہوتا ہے، دن ہو جاتا ہے، دن رہتا ہے سارے صبح سے لے کر شام تک، پھر سورج غروب ہونے کے بعد سے رات شروع ہوتی ہے، فجر کے طلوع ہونے تک جاری رہتی ہے۔ دیکھنے میں سارے سال کے دن اور سارے سال کی راتیں ایک ہی جیسی ہیں اور سب اللہ تبارک و تعالی کی بنائی ہوئی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی ان دنوں اور راتوں میں کچھ کو اس لیے انتخاب فرما لیتے ہیں کہ میرے بندے ان دنوں میں یا ان راتوں میں میری طرف خصوصی طور پر رجوع کریں۔ ہم لوگ اپنے دنیاوی مشاغل میں جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے حلال کیے ہوئے ہیں، مثلا روزی کمانے میں، تجارت میں، زراعت میں، ملازمت میں اپنے اوقات صرف کرتے رہتے ہیں۔ اللہ نے ان کی اجازت بھی دی ہے اور اگر نیک نیتی سے کریں تو انشاءاللہ وہ بذات خود ثواب کے کام ہیں، لیکن ان کاموں میں زیادہ سے زیادہ منہمک ہو کر اور زیادہ مشغول ہو کر بعض اوقات ہم اللہ جل جلالہ کی محبت، اللہ جل جلالہ کی طاعت، عبادت، براہ راست عبادت، اس کو فراموش کرنے لگا۔ اللہ تعالیٰ کی یاد، اس کا ذکر، اس کی تمنا، اس کی محبت، ان جذبات میں ان مشغولیتوں کی وجہ سے کمی آنے لگتی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس غفلت سے نکالنے کے لیے اور اپنی طرف بلانے کے لیے، متوجہ کرنے کے لیے، اپنے سے رجوع کرانے کے لیے کچھ دنوں اور راتوں کو کہہ دیتے ہیں کہ یہ میری ہیں، یہ دن میرے ہیں، یہ راتیں میری ہیں، یہ مہینہ میرا ہے، یہ عشرہ میرا ہے، اپنی طرف منسوب فرما دیتے۔ اب رمضان کا مہینہ دیکھیے، مثلا وہی دن ہے، وہی راتیں ہیں، وہی سورج نکلتا ہے، وہی غروب ہوتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ میرا مہینہ ہے، اپنی طرف اس کی نسبت فرما دی تو اس کی شان کہیں سے کہیں پہنچ، اس کی برکات کہیں سے کہیں پہنچ گئی۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کعبہ شریف کو دیکھو، دیکھنے میں تو وہی پتھروں کی عمارت ہے اور عام گھروں کی طرح ہے، بلکہ عام گھروں میں پلاسٹر ہوتا ہے، اس پر پلاسٹر بھی نہیں ہے، عام گھروں میں روغن ہوتا ہے، اس پر روغن بھی نہیں ہے، لیکن اس گھر کو یہ کہہ دیا میرا گھر ہے، اپنی طرف اس کی نسبت قائم فرما دی تو اس کی شان، اس کا جلال، اس کا جمال، اس کی طرف انسانوں کی محبت اور ان کی طرف قلوب کا میلان ایسا زبردست ہے کہ جیسے مقناطیس لگا ہوا ہے ساری دنیا سے انسانوں کو۔ ایسے ہی اللہ تبارک و تعالی مختلف دنوں کو اور مختلف راتوں کو کچھ اپنی طرف منسوب فرما کر ان کو خصوصی فضیلت عطا فرما۔ تو اب جو ذوالحجہ کا مہینہ آ رہا ہے یہ بھی انہی مہینوں میں سے ہے یا انہی ایام میں سے ہے جن کو اللہ جل جلالہ نے اپنی طرف منسوب فرما کر اس کو خصوصی تقدس عطا فرما دیا اور اس کی خصوصی فضائل بیان فرمائے۔ کیوں؟ تاکہ ہم لوگ جو دنیاوی مشغلوں میں الجھے ہوئے ہیں، منہمک ہیں، وہ ذرا لوٹ کر تھوڑے عرصے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں، اس کی یاد میں، اس کی محبت میں، اس کی طاعت میں اپنے آپ کو مشغول کریں۔ ایسا یہ ذوالحجہ کا اور اس مہینے کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ اس میں کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی عبادتیں مقرر فرمائی ہیں جو صرف انہی دنوں میں انجام دی جا سکتی ہیں، سارے سال نہیں دی جا سکتی۔ مثلا حج جو ہوگا وہ ذوالحجہ میں ہوگا، سارے سال نہیں ہوگا۔ عرفات کا میدان تو آج بھی موجود ہے، جبل رحمت بھی ہے، مینا بھی ہے، لیکن آج اگر کوئی جا کر مینا میں قیام فرمائے یا جا کر عرفات کے میدان میں جبل رحمت پہ کھڑا ہو جائے، کوئی عبادت کی حیثیت سے اس کا کوئی مقام نہیں، جیسے اور میدان ہے ایسے عرفات کا میدان۔ لیکن جب 9 ذوالحجہ آ گئی تو اب اس کا وہاں پر جا کر وقوف کرنا، وہاں پر جا کر ذکر کرنا، وہاں پر جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کرنا، اس کا مقام کہیں سے کہیں پہنچ گیا کہ جو میرے بیت اللہ کا حج کرے اور اس میں کوئی فحش کام نہ کرے تو واپس ایسے آئے گا جیسے آج ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ تو یہ حج ایسی عبادت ہے جو صرف اسی مہینے کے اندر ہو سکتی ہے، سارے مہینوں میں نہیں ہو، کہیں نہیں ہو۔ اسی طرح قربانی کی جو عبادت ہے وہ انہی 3 دنوں کے ساتھ خاص، 10 ذوالحجہ، 11، 12، بس ان 3 دنوں میں آپ جتنے بھی جانور قربان کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے تو اس کے خون کے برابر گناہ معاف ہوں گے اور ایک قربانی کا ثواب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ابھی خون جانور
का जमीन पर नहीं गिरा होता, उससे पहले ही अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में पहुंच जाता है। तो इतनी बड़ी फजीलत है। लेकिन ये 3 दिनों में है। बाकी दिनों में अगर कोई आज जानवर लेकर ज़बह करे, कोई इबादत ज़बह कर सदका बेशक कर सकता है, यानी गोश्त का सदका कर देगा, सदका करने का सवाब मिलेगा, वो किसी वक्त भी हो सकता है। लेकिन कुर्बानी जो नाम है गले पर छुरी फेरने का, गले पर छुरी फेर के जानवर को ज़बह करने का, ये इबादत सिर्फ 3 दिनों के साथ मखसूस है, 11, 12, 13, 10, 11, 12, उसके अलावा नहीं। ये भी इस महीने की खुसूसियत है और महीनों के अंदर कभी भी नहीं हो सकती कोई कुर्बानी। और इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला ने तकबीर तशरीक मुकर्रर फरमाई। अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। ये तकबीर तशरीक 9 जुल्हिज्जा से फजर से शुरू होती और 13 तारीख की असर तक जारी रहती। हर नमाज के बाद बुलंद आवाज ये तकबीर कहना वाजिब है। अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। लेकिन ये भी इन्हीं दिनों के साथ 9 तारीख से शुरू होगी, 13 तारीख की असर पर खत्म हो जाएगी। आज पढ़ लो, यानी नमाजों के बाद बुलंद आवाज से आज पढ़ो तो वो कोई उस दर्जे का सवाब उसमें नहीं है जो 9 तारीख से शुरू होने वाली तकबीर का। तो ये कुछ अल्लाह तबारक व तआला ने खुसूसियात अता फरमाई है इस महीने को, जो और किसी महीने में नहीं। सोशल मीडिया पर सबसे कदीम और सबसे रिलायबल ब्रांड darsequran.com